میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اور اس کے رسول کا خوف اور اس کا عشق اپنے قلب میں بساؤ۔ اگر جس دن آپ نے اللہ کا خوف اور اس کے رسول کے عشق کو اپنے قلب میں بسایا، قسم خدا کی تمام جہان کے لوگ آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ فرشتوں کی صدائیں آئیے آئیے، فرشتے آواز دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین انیس الغریبین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ اللہ عز و جل کے خوف سے مومن کی آنکھ سے نکلنے والا قطرہ اس کے لیے دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے، اور 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اللہ عز و جل کی عظمت اور قدرت میں ایک گھڑی غور و فکر کرنا 60 دن کے روزوں اور 60 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سن لو کہ بے شک اللہ کا ایک فرشتہ ہر دن اور ہر رات میں ندا کرتا ہے کہ 40 سال کی عمر والوں، فصل کاٹنے کا وقت آ گیا۔ اے 50 سال والوں، حساب کی تیاری کر لو۔ اے 60 سال والوں، تم نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اے 70 سال والوں، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کاش کی مخلوق پیدا نہ ہوتی، اور جب پیدا ہو گئی ہے تو کاش اپنا مقصد حیات جان لیتی، پھر اس کے مطابق عمل کرتی۔ خبردار، قیامت تمہارے قریب آ گئی ہے، ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ پیارے میرے عزیز، اپنے بڑھاپے کو ہر اس چیز سے بچا جو اسے میلا کر دے، کیونکہ سفیدی میل کچیل کو کم ہی برداشت کرتی ہے۔ اے بدی کے غلام، تو کتنے گناہ کرتا ہے اور ہم پردہ پوشی کرتے ہیں۔ ممنوعات کے کتنے دروازے تو توڑ ڈالتا ہے اور ہم اسے درست کر دیتے ہیں۔ ہم کب تک تیری آنکھوں سے خوف کے آنسو طلب کریں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں گرتے۔ ہم کب تک چاہیں گے کہ تو طاعت اختیار کرے، حالانکہ تو اس سے بھاگتا ہے اور جدائی اختیار کرتا ہے۔ ہم نے تجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، مگر تو اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تجھے دنیا اور خواہشات کی پیروی نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو نہ سنتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے۔ ہم نے تیرے لیے کائنات کو مسخر کر دیا، پھر بھی تو سرکشی اور ناشکری اختیار کرتا ہے اور دنیا ہی میں رہنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ تو نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ میرے پیارے، اگر توجہ کریں آخرت کی طرف، قبر کی اندھیری راتوں کی طرف، اللہ اور اس کے اللہ کے حبیب اور اصحاب کرام کی زندگی کی طرف، تو ہمارا قدم گناہوں کی طرف بڑھنے سے پرہیز کرے گا۔ تو ہم گناہوں کی طرف التفات ہونے سے، رجوع کرنے سے ہم بچیں گے، اجتناب کریں گے ہر وہ کام جس میں پروردگار عالم اور اس کے حبیب کی ناراضگی ہے۔ ہم اس سے پرہیز کریں گے، اس سے بچیں گے، حتی الامکان اس کے قریب اور اس کا تصور نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ میں ایک مجوسی کی موت کے وقت اس کے پاس گیا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ایک مجوسی کی موت کے وقت اس کے پاس گیا، اس کا گھر میرے گھر کے قریب تھا، وہ اچھا پڑوسی تھا، اچھی سیرت والا اور خوش اخلاق انسان تھا۔ میری خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت ہدایت قبول کرنے اور حالت اسلام میں مرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ بہت لوگ صاحب ایمان رہتے ہیں اور موت کفر پر ہوئی ہے، ایمان پر ہوئی ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا
آپ تو صاحب ایمان ہیں، آپ کی آخرت تو بہت اچھی رہے گی. میں مختصر انداز میں گفتگو کر رہا ہوں. تو سیدنا غوث اعظم کا جواب سنو جو میری گفتگو کا حاصل ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ فیصلہ ابھی کیسے کر دوں؟ یہ تو حشر میں پتہ چلے گا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے کہ کفر پر. آج تو ہم جنتی ہونے کی سند لے کر ٹہلتے ہیں، پیر صاحب ہمیں سند دیتے ہیں، مرید صاحب اس کی سند لے کر ٹہلتے ہیں. ہم تو جنتی ہو گئے پیر صاحب کی، نہ پیر نمازی نہ مرید نمازی، لیکن جنتی ہم ہو گئے ہیں. پیر صاحب نے اس کی کریڈٹ دے دی ہے، پیر صاحب نے اس کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے، انہیں صراحت کر دی کہ آپ جنتی ہو گئے. میرے پیارے، جب تک آپ شریعت کی پاس نہیں رکھیں گے، جب تک شریعت کا لحاظ نہیں رکھیں گے، آپ پورے دنیا کے تمام پیروں کو جو ہے تابع ہو جائے، تمام پیروں سے مرید ہو جائے، لیکن اگر آپ شریعت کی پاسبانی شریعت کی پاسداری نہیں کرتے، شریعت کا لحاظ نہیں رکھتے، شریعت کے حدود کو پار کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. لہذا حضرت حسن بصری نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت ہدایت قبول کرنے اور حالت اسلام میں مرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے اسے پوچھا تو کیسا محسوس کر رہا ہے، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا میرا دل بیمار ہے، میں صحت مند بھی نہیں ہوں، بدن کمزور ہے، طاقت بالکل نہیں. قبر و حشر اور جو قبر کی جو خیال ہے، قبر کی جو تصور ہے بہت خوفناک ہے، اور کوئی ہمدرد بھی نہیں. سفر طویل ہے اور میرے پاس توشہ نہیں، پلسرات بہت باریک ہے اور میرے پاس اجازت نامہ بھی نہیں. آگ شعلہ زن ہے اور میرا بدن کمزور ہے. جنت بلند مرتبہ مقام ہے، بلند مرتبہ مقام ہے اور میرا اس میں کوئی حصہ نہیں. اور پروردگار عالم عادل ہے اور میرے پاس کوئی حجت و عذر نہیں. حضرت سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالی سے اس مجوسی کے مسلمان ہو جانے کی دعا کی. پھر میں اس مجوسی کے قریب آیا اور اس سے پوچھا کہ تم سلامتی پانے کے لیے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس مجوسی نے کہا چابی تو فتاح عز و جل کے پاس ہے، چابی یعنی فتاح تو اللہ عز و جل کے پاس ہے. پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ قفل یعنی یہ تالا لگا ہوا ہے، یہاں تالا لگا ہوا ہے. یہ کہنے کے بعد اس پر کشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا. حضرت سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، اے تمام کائنات کے رب، اے حضرت صالح کو پہاڑ کی اونٹنی سے پہاڑ سے اٹھنی نکالنے والے میرے آقا میرے مولا، اگر تیرے پاس اس کا کوئی اچھا عمل باقی ہے تو اس کی روح کے نکلنے اور امید ٹوٹ جانے سے پہلے اس کا بدلہ اسے جلد عطا فرما. تو اسے غشی سے افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے شیخ، فتاح عز و جل نے یعنی چابی بھیج دی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں گواہی دے دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں. یہ کہتے ہی اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی اور وہ اللہ عز و جل کی رحمت میں گوتا زن ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بھائیوں، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، صاحب لولاک شاہ بنی آدم کے دیوانوں، حالانکہ تمہیں کئی مرتبہ سمجھایا جا چکا ہے یہ حیرت کیسی، تمہیں تو مہلت دی جا چکی ہے، یہ بے ہوشی کیوں ہے؟ حالانکہ تم چیختے چلاتے ہو، یہ سکون کیوں ہے؟ تم سے تو حساب لیا جائے گا. یہ دل لگی کیوں؟ تم نے تو کوچ کر جانا ہے حشر کے میدان کی طرف، قبر جانا ہے، تو یہ تم سے دنیا میں دل لگی کیوں ہے؟ تم دنیا میں کیوں دل کو رکھ چکے ہو؟ دنیا کو کیوں اپنا حوالہ دنیا کے حوالے اپنے آپ کو کیوں کر چکے ہو؟ کیا سونے والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ بیدار ہو جائے؟ کیا بندگان غفلت پر ابھی وہ وقت نہیں آیا
یہ نصیحت پکڑیں. یاد رکھو کہ اس دنیا میں ہر شخص مسافر ہے، لہٰذا اپنے لیے ایسے عمل کرو جو تمہیں قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات دلا سکے.